ایک دن ایک امیر باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے 17 سالہ بیٹے کو کسی گاؤں لے جا کر غریبوں کی زندگی دکھائے گا تاکہ اس کا بیٹا ان سہولتوں اور آسائشوں کی قدر کر سکے جو اس نے اپنے بیٹے کو دے رکھی ہیں۔ اسے لگتا تھا کہ جب اس کا بیٹا غریبوں کی مشکلات کو دیکھے گا تو اسے نہ صرف اپنی زندگی پر فخر ہوگا بلکہ اسے پیسے کی قدر بھی معلوم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک دن وہ اپنے بیٹے کو لے کر دور دراز کسی ویرانے میں پہنچا اور وہیں ایک غریب آدمی کے گھر ایک ہفتہ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 7 دن تک اس غریب آدمی کے ساتھ رہے، کھیتوں میں اس کا ہاتھ بٹایا، صبح اور شامیں اسی کے ساتھ ہی بسر کی۔ جب ہفتہ مکمل ہوا تو انہوں نے غریب آدمی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلنے لگے۔ گھر واپسی پر باپ نے بیٹے سے پوچھا، میرے بیٹے اب بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ کیا ان 7 دنوں میں تم نے کچھ نیا سیکھا؟ بیٹا مسکرایا اور کہنے لگا، ابا جان، ان 7 دنوں میں نے وہ سب کچھ سیکھا جو میں پہلے نہ جانتا تھا، لیکن پہلے آپ مجھے وہی غریب والی کہانی سنائیں جو آپ مجھے بچپن میں سناتے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا سیکھا۔ باپ اور بیٹا دونوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس کا والد کہنے لگا، بیٹے، صدیوں پہلے کسی علاقے میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا مگر اللہ پر بھروسہ اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ کم کھا کر اور پرانے کپڑے پہن کر بھی ہمیشہ سکون میں رہا، یہاں تک کہ جب سیلاب نے اس کے گاؤں کو بہا دیا وہ تب بھی مسکراتا رہا۔ جانتے ہو اس نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹے نے جواب دیا، نہیں ابا جان، مجھے یہ کہانی بھول چکی ہے۔ اس کا والد کہنے لگا کہ چلو میں بتاتا ہوں۔ وہ ایک نائی تھا جو سارا دن لوگوں کی خدمت کرتا۔ اس کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ اس کی کل کائنات ایک کرسی، ایک چادر اور ایک تکیہ تھی۔ دن بھر درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ لوگوں کی حجامت کرتا اور رات آتے ہی گاؤں کے قریب ایک ٹیلے پر اپنی چادر بچھا کر سو جاتا۔ وہیں اس نے اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا رکھی تھی۔ بیٹے، وہ نائی ہمیشہ سے غریب نہ تھا، کسی اور گاؤں میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر حالات کی سختیوں نے اسے دربدر کر دیا۔ اس کا خاندان کسی حادثے میں ختم ہو گیا اور وہ اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ جس گاؤں میں اس نے اپنی کٹیا بنائی ہوئی تھی وہاں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک طرف وہ غریب لوگ تھے جو مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف امیر لوگ تھے جو شان و شوکت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ گاؤں کے رئیس، زمیندار اور مالدار لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے۔ ان کے پاس سونے کے زیورات، قیمتی لباس، کئی مویشی اور شاندار سواری ہوتی، لیکن وہ امیر لوگ غریبوں کو کمتر سمجھتے، انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور کبھی بھی ان کے ساتھ گھلنے ملنے کو پسند نہ کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دنیا صرف امیروں کے لیے سجائی گئی ہے، غریب تو فقط ان کی خدمت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مدرسے اور اسکول میں صرف امیروں کے بچوں کو پڑھنے کی اجازت تھی اور غریبوں کے بچے جہالت میں ہی جی رہے تھے۔ بیٹے نے جب یہاں تک سنا تو پوچھنے لگا، ابا جان، اس نائی کا کیا بنا؟ اس کا والد کہنے لگا کہ بیٹا، وہ نائی روزانہ گاؤں کے لوگوں کے بال اور داڑیاں بناتا۔ جب بھی امیر اس کے پاس آتے تو ان کا رویہ ہمیشہ تضحیک آمیز ہوتا۔ وہ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے، اس کے بوسیدہ کپڑوں کو دیکھ کر ہنستے اور کبھی کبھار تو اس کو اجرت بھی ادا نہ کرتے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہر بات چپ چاپ سن لیتا، دھیرے سے مسکرا دیتا اور خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتا۔ لیکن جب امیر اسے حقارت سے دیکھتے تو وہ دل ہی دل میں سوچتا، کبھی میں بھی ان کی طرح پیسے والا تھا، لیکن وقت نے میرے حالات بدل دیے۔ کاش یہ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ تو آنی جانی چیز ہے۔ ہر رات جب وہ نائی سونے لگتا تو اپنی بوسیدہ سی چادر کو لپیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا، ہم غریبوں کا وارث تو بس اللہ ہی ہے۔ کاش دنیا میں بھی میرا کوئی آسرا ہوتا، میرے بچے ہوتے، کوئی اپنا ہوتا جن سے میں اپنا دکھ درد بانٹ سکتا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک فقیر آیا۔ وہ شدید پیاسا اور بھوکا تھا۔ وہ ایک عالی شان گھر کو دیکھ کر رک گیا اور ان سے کھانا مانگنے لگا۔ گھر کے مالک نے جب فقیر کی آواز سنی تو غصے سے باہر آیا، فقیر کو دھکے دیے اور اسے وہاں سے نکال دیا۔ وہ بوڑھا فقیر اس کا رویہ دیکھ کر رونے لگا اور وہاں سے آگے چل دیا۔ وہ بھوک کی شدت سے نڈھال تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب نائی نے فقیر کی یہ حالت دیکھی تو دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور قریب ہی ایک درخت کی چھاؤں تلے اسے بٹھا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا کھانا اور پانی لا کر فقیر کو پیش کر دیا۔ فقیر پانی پی کر کچھ بہتر ہو گیا
اس نے تھوڑا سا کھانا بھی تناول کیا اور خوش ہو کر اس کو دعائیں بھی دی کہ اللہ تمہاری ہر مراد پوری کرے۔ اسی رات نائی کھلے آسمان تلے چادر لیے لیٹا ہوا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی گلیوں میں گھوم کر صدائیں لگا رہا ہو۔ وقت قریب آ چکا ہے، تیار ہو جاؤ۔ فوراً اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تھوڑا گھبرا سا گیا کہ میں تو اتنے عرصے سے اس ٹیلے پر آ کر سوتا ہوں، یہاں میں نے نہ تو کوئی ایسی چیز دیکھی، نہ ہی کوئی سایہ، پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کا وہم تھا، لیکن اسے یہ خواب بار بار آنے لگا۔ روزانہ رات کو اس کے کانوں میں آوازیں آتی، تیاری کر لو، وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر ایک دن سورج نکلنے سے پہلے ہی گاؤں میں شدید بارش ہونے لگی۔ بارش اس قدر شدید تھی کہ کچھ ہی دیر میں پانی خطرناک حد تک بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ امیر لوگ اپنی قیمتی چیزیں سمیٹ کر بھاگنے لگے۔ کسی نے زیور اٹھایا، کسی نے نقدی، کوئی اپنی بھیڑ بکریوں کو ساتھ لے کر جا رہا تھا تو کوئی ضروری کپڑے اور برتن لے کر محفوظ مقام کی تلاش میں تھا۔ نائی ابھی تک ٹیلے پر ہی بنائی ہوئی اپنی جھونپڑی میں سو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے چاروں طرف پانی ہی پانی دیکھا۔ بارش تو اب تھم چکی تھی، مگر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ٹیلے پر موجود ایک چٹان پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، تکیہ رکھا اور وہیں لیٹ کر گاؤں کے حالات دیکھنے لگا۔ اسی دوران ایک امیر شخص پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہوا اس کے قریب سے گزرا۔ اس کی گود میں سونے کے زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے تھے۔ جب اس کی نظر نائی پر پڑی جو بڑی ہی بے فکری سے لیٹا ہوا تھا تو وہ غصے سے چلانے لگا، ارے کمبخت، ہماری جان پر بنی ہے، سب کچھ اجڑ گیا اور تو یہاں آرام سے لیٹ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ نائی نے سکون سے آنکھیں کھولی، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی اور کہنے لگا، میرے بھائی آج ہی تو غربت کا مزہ آیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر نائی کو لان تان کرتا جلدی سے آگے بڑھ گیا، لیکن نائی کے الفاظ کی گونج شاید اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس چکی تھی۔ سیلاب ختم ہو گیا، امیروں کی دولت میں کچھ کمی تو آئی، لیکن ان کے غرور بھرے رویے نہ بدلے۔ اب بھی اسی گھمنڈ میں تھے، اپنی رہی سہی دولت کو سنبھالنے میں لگے رہے اور غریبوں کو انہی حقیر نظروں سے دیکھتے رہے۔ سیلاب کے اگلے دن گاؤں میں وہی فقیر آیا، کمزور جسم مگر چہرہ پرسکون اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی لیے۔ وہ چلتا چلتا اس ٹیلے پر پہنچا جہاں نائی بیٹھا ہوا تھا۔ نائی نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو احتراماً کھڑا ہو گیا۔ فقیر نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا گاؤں میں تباہی مچ چکی ہے لیکن تم بہت پرسکون لگ رہے ہو، کیا تمہیں دنیا کے دکھ نہیں ستاتے؟ نائی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بابا جی جب کھونے کو کچھ نہ ہو تو غم کیسا؟ نہ میرے پاس مال ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، میں تو اپنے پیاروں کو بہت پہلے کھو چکا ہوں اور اب بس اپنے دن گن رہا ہوں۔ آپ ان امیروں کو دیکھیں، سیلاب نے سب بہا دیا مگر ان کے چہروں پر وہی غرور باقی ہے۔ فقیر نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، بیٹا امیر ہونا کوئی بری بات نہیں، بہت سے صحابہ کے پاس دولت کے انبار تھے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل امتحان بھی امیروں کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو کیسے خرچ کرتے ہیں اور اپنے رویے غریبوں سے کیسے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، دولت جہاں نعمت ہے وہیں یہ ایک آزمائش ہے اور غرور زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ سن کر نائی کہنے لگا کہ بابا جی جب گاؤں سیلاب میں ڈوب رہا تھا نہ جانے کیوں میرے دل میں کوئی خوف نہ تھا، بس یہیں بیٹھا اللہ سے سب کی خیریت کی دعائیں مانگتا رہا۔ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی تو اصل دولت ہے، یہ سکون ہر کسی کو نہیں ملتا۔ غریب کا حساب آسان ہوگا مگر جو امیر ہیں ان سے ان کے ہر پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر کوئی حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، ایک طرف غریب ہوں گے جن سے 2 وقت کی روٹی، معمولی کپڑے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حساب لیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف امیر ہوں گے جن کے سامنے ان کی دولت، بڑے بڑے مکان، عیش و آرام اور بے شمار نعمتیں رکھی جائیں گی۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ دولت حلال طریقے سے کمائی تھی؟ کیا اس میں سے زکوٰۃ دی تھی؟ کیا غریبوں کا حق ادا کیا تھا؟ یہ سب سوالات سن کر بڑے بڑے نام خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور تب شاید تم جیسا کوئی غریب سکون کے ساتھ ان امیروں کو دیکھ رہا ہوگا اور دل میں عجیب سی تسلی لیے یہ کہہ رہا ہوگا،
آج ہی تو غربت کا مزہ آیا ہے۔ جب کہانی ختم ہوئی تو والد اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹے میں نے تو کہانی سنا دی، اب تم بتاؤ کہ تم نے ان 7 دنوں میں کیا سیکھا؟ بیٹا مسکرایا اور کہنے لگا، ابا جان میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہیں جبکہ ان کے پاس درخت ہیں، ہم بجلی سے روشنی کرتے ہیں، ان کے پاس ستارے ہیں، ہمارے ہاں گاڑیوں کا شور ہے، ان کے ہاں پرندے چہچہاتے ہیں، ہم کھانا خریدتے ہیں جبکہ یہ اپنی زمین سے اگاتے ہیں، ہم دیواروں کے پیچھے زندگی گزارتے ہیں اور ان کے پاس کھلے آسمان کے نیچے رشتے ہیں۔ ابا جان ان کے مکان تو کچے ہیں لیکن یہ لوگ سچے ہیں۔ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر باپ خاموش ہو گیا، کیونکہ بیٹے نے وہ حقیقت بیان کر دی تھی جسے شاید وہ خود بھی کبھی نہ سمجھ پایا ہو۔